بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید حجویر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ، جن کے مزار مبارک پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے چیلا کھینچا تھا، اور جن کی گودڑی آج بھی مزار سید حجویر کے پہلو میں مرجع و خاص و عام ہے، وہ جب تقریباً 1000 برس پہلے بت کدہ ہند میں تشریف لائے تو جہاں کی سرزمین میں خدائے واحد کی عبادت کے بیج بوئے۔ ان کی ذات و برکات کے طفیل برصغیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد تازہ ہوا، اور ان کے وعظ و تبلیغ کی وجہ سے توحید باری تعالیٰ کی آواز بلند ہوئی۔ انہوں نے قرآن و سنت کی پاسبانی کی اور کذب یعنی جھوٹ و باطل کے سارے بت مسمار کر دیے۔ خاک پنجاب کے جہاں حرف حق مردہ ہو چکا تھا، ان کے درود و مسعود کے طفیل از سر نو زندہ ہوئی، اور ہماری صبح اسی آفتاب درخشندہ کے باعث جگمگا اٹھیں۔ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور عشق و مستی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسرار خودی میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے انہیں سید حجویر، مخدوم اور پاسبان عزت، ام الکتاب جیسے معتبر اور محترم القاب سے یاد کیا، اور ان کے آستان یعنی داتا دربار کی عظمت و رفت کو یوں بیان کیا: مرکد او پیر سنجر راہ حرم، یعنی ان کا دربار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ جیسے امام الاولیاء کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ شہر لاہور کو قطب الارشاد قرار دیا گیا، یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ کی برکت سے شہر لاہور ہدایت و رہنمائی کا عظیم اسلامی مرکز بنا، اور اسے وہی مرکزیت میسر آئی جو قطبین یعنی قطب جنوبی اور قطب شمالی کو زمین کی محوری گردش میں حاصل ہے۔ زمین قطب کے سہارے گھومتی ہے، اور برصغیر میں اسلام کی اشاعت اور مسلمانان ہند کی سرگرمیاں لاہور کے گرد گھومتی ہیں۔ حضرت اقبال نے اسی شہر لاہور میں آپ کے دربار کی معتدد اور مسلسل حاضریوں کے دوران آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ کو کفرستان ہند میں شجرہ اسلام کا بیج بونے والے، سرزمین پنجاب کو زندگی بخشنے والے، اور دین حق کی آواز کو بلند سے بلند تر کرنے والے رجل عظیم اور بطل جلیل قرار دیا ہے۔ علامہ اقبال نے احیاء ملت کے لیے جو راستہ متعین کیا، وہ حضرت حجویری رحمۃ اللہ کے نقش قلم اور نقش قدم کا راستہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک پاکستان کو اس کی طویل جد و جہد میں صحیح سمت اور واضح نشان منزل بھی اسی وقت عطا ہوئی جب برصغیر کے اسلامیان 23 مارچ 1940 کو آپ کی اسی نگری میں آپ کے مزار اقدس کے قرب میں اکٹھے ہوئے، اور یوں وہ قرارداد منظور ہوئی جو بالآخر قیام پاکستان کی بنیاد بنی۔ بعض تجزیہ کار شاید اس امر سے آگاہ نہیں کہ یہی وہ داتا دربار ہے جہاں سے علامہ اقبال، جن کو مصور پاکستان بھی کہتے ہیں، کو پاکستان بنانے کا خیال عطا ہوا، جس کا تذکرہ پروفیسر مسعود الحسن نے اپنی انگریزی کتاب حضرت داتا گنج بخش روحانی سوانح عمر مطبوعہ داتا گنج بخش اکادمی میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: میں 1930 میں لاہور آیا اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار کے قریب رہائش اختیار کی۔ علامہ اقبال ان دنوں اکثر نماز فجر سے قبل حضرت داتا گنج بخش کے دربار پر حاضری دیا کرتے تھے، جہاں میری ان سے ملاقات رہتی تھی۔ میں نے علامہ صاحب کے ارشاد کے مطابق ان کے لیے انگریزی میں کچھ کام کیا، اور ان کی تقاریر لکھنے میں بھی مدد کی، جن میں خطبہ الہ آباد بھی شامل ہے۔ پروفیسر مسعود الحسن لکھتے ہیں کہ میرے پوچھنے پر علامہ اقبال نے بتایا کہ انہیں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خیال
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار میں عبادت کے دوران آیا۔ باب الاسلام سندھ سے محمد بن قاسم کا داخلہ اور مسلم اسپین پر طارق بن زیاد کی یلغار ایک ہی وقت میں ہوئی۔ اندلس میں 800 سال تک مسلمان حکمران رہے، مگر وہاں جب مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیس نکال دیا گیا۔ ہمارے بنیا برہمن ان اسباب کا جائزہ لینے اسپین تک جا پہنچے تاکہ ایسے عوامل برصغیر میں بھی پیدا کیے جا سکیں۔ اس سے پہلے یورپ کے مستشرق بھی اس پر حیرت کا اظہار کر چکے کہ اسپین میں بھی مسلمانوں پر زوال آیا اور ہندوستان میں بھی، لیکن ہندوستان کا سیاسی زوال مسلمانوں کے دینی نظام کو تباہ کیوں نہ کر سکا۔ برطانیہ کے ایک معروف اورینٹلسٹ H.A.R. گب نے ایک مرتبہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں خطاب کے دوران بھی یہ بات کہی تھی۔ تاریخ اسلام میں بارہا ایسے موقع آئے کہ اسلام کے کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا، لیکن بائیں ہما وہ مغلوب نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیہ کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آ جاتا اور اس کو اتنی قوت اور توانائی بخش دیتا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ کروڑہا رحمتیں ہوں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے آستاں پر کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں اور قافلہ شریعت و طریقت کی نمائندہ اور معتبر شخصیات اور ان تمام نفوس قدسیہ پر جن کی بدولت آج دین حق کی روشنیاں اس خطے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ اندلس میں عرب اور بربر مسلمان وارد تو ہوئے، مگر ان میں اسلام کا کوئی ایسا مبلغ نہ تھا جو سید حجویر یا خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ جیسی درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ انہیں حلقہ بگوش اسلام کرتا۔ اس سرزمین کو بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ میسر نہ آیا جو ان کے دل کی کایا پلٹ دیتا۔ ان کے ہاں کوئی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ اور مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ نہ تھا جو دین کو ان کے دلوں میں راسخ کر دیتا۔ اندلس میں کوئی داتا دربار نہ تھا جس کی فیاضی اور کرم گستری وہاں کے درمائندہ لوگوں کو اپنے دامن کرم میں پناہ دے دیتی۔ دنیا کے جو مسائل ہیں ان میں لوگوں کو کھانا سر چھپانے کی جگہ اور سب سے بڑھ کر ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ آج یورپ کی اس قدر مادی ترقی کے باوجود وہاں کی اداسی اور پریشانی کے مناظر اور مظاہر کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ انسانوں کے جنگل میں بھی تنہا اور ہر مادی آسائش کے باوجود آسودہ ہیں۔ ہر شخص نفسیاتی مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ داتا دربار لاہور اور بالخصوص خطہ پنجاب کے لیے ایک ایسی نعمت خداوندی ہے کہ جہاں غریب الدیار اور پردیسیوں کو ہر وقت کھانا بھی میسر رہتا ہے۔ جس کے پاس رہنے کو جگہ نہ ہو اس کے لیے داتا دربار کی وسعتیں میزبانی کے لیے ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، اور اگر کسی کا من کا بوجھ کسی مرض میں ڈلتا محسوس ہو تو اس کو سائیکالوجسٹ یا سائیکٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ مرشد لاہور کو اپنا مونس اور غمخوار سمجھ کر اپنے دل کی بات کہہ لیتا ہے اور دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے۔